بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج سیرت النبی کورس کا ہمارا 10واں درس ہے۔ ہم نے غزوہ احد تک پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا تھا۔ حضرت حفصہ جو ہیں یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ تو اسلام کے جو پہلے دو خلیفے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں رشتے کے اندر۔ اور جو دوسرے آخری دو خلیفہ ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو ایک کتاب ہے دو سسر دو داماد، یہ خلفائے اربعہ کی سیرت پر لکھی گئی ہے بغیر نقطوں کے۔ اس پوری کتاب کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے ہادی عالم۔ اس پوری کتاب میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی پوری کتاب ہے سرکار کی سیرت پہ، لیکن جو الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں ان لفظوں پر نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطوں کے یہ کتاب ہے۔ جب ہم نے یہ سنا تھا تو بڑا تعجب ہوا تھا، اور پھر یہ بعد میں کتابیں ہم نے لے کر دیکھی تو واقعتاً ان لوگوں نے کمال کیا ہے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں کہ پوری کتاب کے اندر ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جن پہ نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کے الفاظ ہیں۔ جیسے کتاب کا نام ہی دیکھیں نا، ہادی عالم، نقطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خلفائے اربعہ کی جو شان پہ کتاب ہے اس کا نام ہے دو سسر دو داماد، تو اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ بہرحال اب جو جنگ احد ہوئی تھی، تو جنگ احد کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس میں بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی اور مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے تھے اس میں، اور کفار نے اپنی چال چل کے گویا کہ ایک طریقے سے مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ تو اب جو پہلے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی دھاک لوگوں کے سینوں میں بیٹھی تھی نا، اور رعب اور دبدبہ، لوگ ڈر گئے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی روحانی قوت اور طاقت ہے، غزوہ بدر کے بعد لوگوں کے یہ جو خوف تھا نا یہ ختم ہو گیا۔ غزوہ احد کے بعد، تو غزوہ احد کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی وہ جو ہم سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے، ان پر بھی سخت حملہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ مات دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ مسائل مسلمانوں کو پیش آئے۔ جو غزوہ احد تھا یہ تو خیر جیسا تیسا ہو گیا، لیکن اس کے بعد بہت سارے قبائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ پہلے جو مدینہ کے اطراف میں جو بستیاں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے مختلف سرایا سے اور مختلف غزوات سے اپنے ماتحت کیا تھا، ان لوگوں نے جو ہے وہ بغاوت کرنا شروع کر دی۔ تو ان میں پھر ایک سریہ ابو سلمہ پیش آیا، تو 100 مجاہدین وہاں پر گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی خیر جنگ نہیں ہوئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسی طریقے سے سریہ عبداللہ بن انیس ایک پیش آیا تھا، تو اس میں بھی زیادہ تر جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک بندہ جس نے بغاوت کی تھی اسے حضرت عبداللہ بن انیس نے قتل کیا تھا اور اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی دی اور اپنا عصا مبارک ان کو تحفے میں دیا، اور سرکار نے عبداللہ بن انیس کو یہ فرمایا تھا کہ یہ جو عصا ہے یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن ملاقات کی نشانی ہے، یعنی اگر تم میرے پاس آؤ تو یہ عصا دکھا کے مجھ سے ملاقات کر سکو گے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد یہ میری قبر میں رکھا جائے، تو پھر ان کی وصیت کے مطابق ان کا عصا ان کی قبر میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک حادثہ پیش آیا، بلکہ یہ دو حادثے تھے یک کے بعد دیگرے۔ ایک رجیع کا حادثہ تھا اور دوسرا بئر اما کا حادثہ تھا۔ تو رجیع کا حادثہ یہ تھا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمارا جو قبیلہ ہے
وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو کچھ بندے ہمارے ساتھ بھیجیں جو اسلام کی تبلیغ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 آدمی بھیجے. ان 10 آدمیوں کو لے کر وہ گئے تو راستے کے اندر جو ہے نا وہ بغاوت ہو گئی اور تقریباً 200 کی تعداد میں کفار نے حملہ کر دیا رجی کے مقام پہ. تو اب یہ 10 آدمی تھے اور مقابلے میں 200 تھے. یہ جان بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے. تو انہوں نے پہلے نیچے سے بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں امن دیں گے. لیکن جو اس قافلے کے سربراہ تھے انہوں نے منع کر دیا. عاصم بن ثابت نے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے یہی توقع تھی کہ تم ہمارے ساتھ یہی کرو گے، اگر ہم نیچے آتے ہیں تو پھر بھی یہی توقع ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایس شکنی کرو گے. خیر انہوں نے اوپر سے کچھ مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے ہوئے 7 افراد ان میں سے شہید ہو گئے، باقی 3 بچ گئے. انہوں نے پھر دوبارہ پیشکش کی کہ واپس آ جاؤ، نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. وہ 3 افراد تھے، انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. یہ جب نیچے گئے تو انہوں نے ان کو پکڑ کے باندھ دیا. تو ان میں سے ایک صحابی اور تھے، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ قید ہونے کی بجائے شہید ہونا مناسب سمجھا اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی. بالآخر وہ شہید ہو گئے. 2 بندے جو پکڑے گئے تھے ان دونوں کو بعد میں سولی پہ لٹکا دیا گیا. ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خبیب کو شہید کر کے مقام تنعیم پہ آپ کی جو ہے نا وہ لاش مبارک کو لٹکا دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ خبیب کی جو لاش کو سولی سے اتار کے لے آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو 2 صحابہ کرام حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود وہ اسی غرض سے روانہ ہوئے. انہوں نے رات کے اوقات میں حضرت خبیب کی لاش مبارک کو وہاں سے اتار لیا اور 40 افراد جو ہے وہ پہرا دیا کرتے تھے حضرت خبیب کی سولی کا. تو خیر انہوں نے لاش مبارک اتاری اور یہ لے کے نکلے تو کفار کو خبر ہوگی، انہوں نے پیچھا کیا تو یہ جنگل میں پکڑے گئے. انہوں نے لاش مبارک کو زمین پہ رکھ دیا. تو وہ جب کفار آگے تلاشی لینے کے لیے آئے تو یکا یک زمین پھٹی اور زمین نے جو ہے نا ان کو اپنے اندر بسا لیا اور زمین اوپر سے ٹھیک ہو گئی. وہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں حضرت خبیب کی لاش مبارک نہیں ملی. تو یہ واحد صحابی ہیں جن کی قبر جو ہے وہ از خود بن گئی تھی، یعنی خود بخود زمین نے ان کو اپنے اندر سما لیا تھا. اس کے چند دن کے بعد بھی اسی مہینے کے اندر چند دن کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، بیر معونہ اسے کہتے ہیں. یہ واقعہ مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ عامر بن مالک نام کا ایک آدمی آیا، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس نے آ کے پیشکش کی کہ ہمارے جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں اسلام پھیل چکا ہے لیکن وہاں مبلغین نہیں ہیں، تو مختلف قبائل ہیں، آپ زیادہ افراد میرے ساتھ بھیجیں تو بہت فائدہ ہوگا وہاں کے لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 آدمی بھیجے. یہ 70 اچھے خاصے پڑھے لکھے اور رسول اللہ کی طرف سے تربیت یافتہ بھی تھے. ان میں سے اکثر جو ہے وہ قرائے کرام تھے، قرآن کے قاری تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں بھیج رہے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، لیکن وہاں جا کے ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. ایک کنواں ہے معونہ کے نام سے، بئر کا مطلب ہوتا ہے کنواں اور بئر معونہ مطلب معونہ کا کنواں. تو اس کنویں کے مقام پہ جو ہے نا وہ کفار نے بغاوت کی اور ان صحابہ کرام پہ حملہ کر دیا اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، غالباً 300 یا 400 تھے وہ افراد جنہوں نے ان 70 پہ حملہ کیا. انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی دفاع کی لیکن یہ 70 کے 70 افراد وہاں پر شہید ہو گئے. ان میں سے ایک آدمی بچے تھے تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر کی تھی اور سرکار اس بات پہ انتہائی غمگین ہوئے تھے اور ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ 70 افراد جو مبلغین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت یافتہ تھے اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا اس میں باقاعدہ طور پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد ایک اور حادثہ پیش آیا. یہ حادثے پے در پے اس لیے پیش آنے لگے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی جو ایک تعداد ہے وہ کثرت کے ساتھ شہید ہوئی تھی اور بظاہر ایک تاثر دیا گیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے. لیکن کل میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا کہ شکست کے جو علامات ہوتی ہیں وہ نہیں پائی گئی تھی، لیکن بہرحال ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہی ہوا تھا اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ نہیں مانا گیا تھا اور صحابہ کرام جو ہے وہ نیچے اتر آئے تھے جنگ ختم ہونے کے بعد. اگر وہ نیچے نہ اترتے وہاں سے
تو پھر یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ بہرحال اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے سر اٹھائے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا مدینے میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو بنو قینقاع نے پہلے بغاوت کی تھی، ایک خاتون کو سونار کی دکان پہ انہوں نے بے پردہ کیا تھا، جس کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد بنو قینقاع کو ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ تو اب بنو نذیر نے جو ہے نا وہ اس قسم کی چال چلی، انہوں نے کچھ مسلمانوں کو چھیڑا چھاڑی کرنا شروع کی۔ رسول اللہ تک بات پہنچی تو سرکار بذات خود تشریف لے کر گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے۔ سرکار جب وہاں گئے تو انہوں نے سرکار کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ ایک جگہ پہ بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ مشورہ کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں آپ کو۔ سرکار یہ ان کو کہنے آئے تھے، بھئی ہمارا تمہارا جب معاہدہ ہے تو تم ہمارے بندوں کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اندر جا کے پلاننگ کی کہ بھئی ہم مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیتے ہیں۔ بس انہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسلمان بہت زیادہ دلیر ہوئے ہیں۔ یہ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں ان کو گرانا بڑا آسان ہوگا۔ تو طے یہ پایا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں دیوار سے، تو اوپر چھت پہ چڑھ کے نا کوئی بندہ چکی اوپر سے پھینک دے ان کے اوپر۔ تو پتھر کی چکی ہوتی ہے، اچھی خاصی وزنی ہوتی تھی۔ تو ایک بندہ اوپر چڑھا اور جب وہ چڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل سرکار کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ یہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ فوری یہاں سے اٹھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا فوری اٹھے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں، اور سرکار اٹھ کے تیزی سے نکل گئے وہاں سے۔ تو بعد میں یہ لوگ بھی اٹھے اور پیچھے چل پڑے، اور جب سرکار کو پہنچے تو انہوں نے عرض کی حضور آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں، آپ اٹھ کے چلے۔ تو سرکار نے بتایا کہ ان لوگوں نے میرے قتل کی سازش کی تھی، تو اللہ نے مجھے بر وقت اطلاع دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے واپس تشریف لے کے آ گئے۔ تو یہ جو قبیلہ جنہوں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قتل کا جو ہے نا وہ سازش کی تھی کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، اس کا نام تھا بنو قریظہ۔ تو اس قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ایک خط بھجوایا ان کو، اور سرکار نے فرمایا کہ 10 دن کا وقت ہے، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ پھر ہم تم پہ حملہ کریں گے۔ اب سرکار نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن ایسی تھی کہ یہ حملہ کرنے کے اس میں نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں کی ایک تو نفری کم تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر جو ہے وہ انتہائی ایک قحط کی صورتحال تھی، اور مال اور اسباب کی بھی کمی تھی، اور یہود جو رہتے تھے وہ قلعے بنا کے رہتے تھے۔ اگر مسلمان ان پہ حملہ کرتے بھی ہیں تو وہ قلعے کے اندر بند ہو جاتے، مسلمانوں کو پھر مجبوراً محاصرہ کرنا پڑتا، اور محاصرہ کر کے بیٹھے رہتے مسلمان، تو پھر جو کیا کہتے ہیں سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں محاصرے میں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے جو ہے نا ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ بڑے خبتی ہیں، ان کے ساتھ لڑنا مشکل ہے، یہ لوگ تو جان کی بازی لے کے لڑتے ہیں، یا مریں یا ماریں، ان کی تو یہ اصول ہوتے ہیں، تو ہم تو نہیں ان سے لڑ سکتے۔ یہود جو ہے نا وہ فطرتی طور پہ بزدل قوم ہے، یعنی کاروباری تو ہیں ہی صحیح ہے، لیکن جو بندہ زیادہ پیسے والا ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ دیکھیے گا وہ تھوڑا سا بزدل بھی ہوتا ہے، لڑائی وڑائی سے وہ بڑا ڈرتا ہوتا ہے، تو یہ لوگ ڈرتے بھی تھے۔ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم چھوڑ جاتے ہیں مدینہ، لیکن جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، اس نے پیغام بھجوایا کہ تم چھوڑو نہیں، میرے پاس 2000 بندہ ہے اور وہ سارے جنگجو ہیں، تو میں تمہاری مدد کروں گا، تم لوگ جو ہے نا وہ ڈٹ جاؤ مسلمانوں کے سامنے۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ سرکار کو پیغام بھجوایا کہ ہم مقابلہ کریں گے آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، سرکار وہاں تشریف لے گئے، وہی صورتحال اندر سے قلعہ بند کر دیا، محاصرے کی صورتحال آ گئی۔ جب انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو بتایا کہ مسلمان فوج لے کے آ گئے ہیں، تم بھی اپنے لے آؤ، تو اس نے کہا بھائی نہیں بھائی، میرا تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں کیوں فوج لے کے آؤں، یہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے قرآن کریم میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بدبخت منافق کی مثال اس شیطان کی طرح ہے کہ جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تو اس سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہی صورتحال اس منافق کی تھی، اس نے پہلے تو ان کو کہا کہ تم لوگ ڈٹ جاؤ،
اور جب یہ لوگ ڈٹ گئے تو پھر وہ پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا بھائی مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں, اللہ کا خوف کرو کچھ. تو اب بنو نذیر پہلے بھی بیچارے بزدل تھے, انہوں نے پھر مفالت کی کوشش کی تو سرکار نے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, تو جتنا سامان اپنے اونٹ پہ لاد سکتے ہو وہ لادو اور باقی سامان چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. تو اپنے اونٹوں پہ جو وہ لاد سکتے تھے بیچارے انہوں نے لادا, پھر وہ وہاں سے چلے گئے. اور اس پر مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. بنو نذیر پہ حملہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ یہاں سے مال غنیمت ملا, ہتھیار کی صورت میں بہت سارے ہتھیار یہاں سے مسلمانوں کو مہیا ہو گئے, کیونکہ وہ لوگ جب جا رہے تھے تو زیادہ تر وہ کھانے پینے کا سامان ہی لے گئے اپنے ساتھ, اپنی دولت لے کر گئے, اپنے ہتھیار یہیں چھوڑ کر گئے, کیونکہ لڑنا تو انہوں نے ویسے بھی نہیں تھا, ابھی پناہ لے کے جا رہے تھے. وہ لوگ یہاں سے نکل گئے اور خیبر میں چلے گئے. پھر جنگ خیبر ہوئی تھی, وہ بڑی بعد میں ہوئی تھی. تو پھر اسی سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک نواسے تھے حضرت عبداللہ, یہ حضرت عثمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, حضور کی شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم سے. تو یہ سرکار کے نواسے تھے, اور ان کو جو ہے نا ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری تھی, تو ان کا پھر اس صدمے سے وصال ہو گیا تھا. پھر اسی سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح بھی فرمایا تھا, اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے بھی نکاح فرمایا تھا. ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ. ابو سلمہ اور ام سلمہ ان دونوں نے مکہ سے پہلے حبشہ ہجرت کی تھی, اور پھر حبشہ سے یہ لوگ مدینے آ گئے تھے. ابو سلمہ انتہائی خوش اخلاق انسان تھے, اور ام سلمہ اور ابو سلمہ آپس میں بہت محبت بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو واز فرماتے تھے, ابو سلمہ منوان وہی واز گھر آ کے اپنی زوجہ کو سناتے تھے, ام سلمہ کو. تو ایک دن سرکار نے یہ فرمایا کہ جو بندہ مصیبت کے وقت میں یہ پڑھتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس پر جو مصیبت آئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اسے عطا فرماتا ہے, یعنی اچھا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے. تو ام سلمہ جو تھیں وہ انہوں نے یہ روٹین بنا لی, اور جب بھی کوئی چراغ بھی ان کا گل ہوتا تھا تو پڑھتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی بھی چیز ضائع ہو جانی تو پڑھتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو سلمہ جو تھے وہ جنگ احد میں ان کو کافی زخم آئے تھے, کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ام سلمہ نے صبر کیا اور سرکار کی تلقین کے مطابق پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایک خیال بھی آتا تھا کہ ابو سلمہ جیسا شوہر مجھے نہیں مل سکتا, اتنے خوش اخلاق, اتنی محبت کرنے والے, اتنا خیال رکھنے والے, اتنے کیئرنگ, یہ شوہر مجھے نہیں مل سکتے ہیں. بہرحال رسول اللہ کی ذات پر بھی یقین تھا کہ سرکار نے چونکہ فرمایا ہے کہ جو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نعم البدل عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے یہ پڑھ بھی لیا اور صبر بھی کیا. تو جیسے ہی ان کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا اور فرمایا کہ ام سلمہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلمہ نے جب یہ پیغام سنا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا تھا. میں نے تو ابو سلمہ کی وفات پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے میں خود شش و پنج میں تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر نہیں مل سکتا, اس سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات میں سب سے بہترین آدمی عطا فرمایا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات. اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا تھا, غزوہ مریثہ بھی سے کہتے ہیں اور غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں. بنی مصطلق کیونکہ قبیلے کا نام ہے جس سے یہ جنگ ہوئی تھی, اس لیے اسے غزوہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں. یہ مشہور غزوہ ہے اور اس غزوے میں تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی تھی, اور اس غزوے سے کچھ واقعات بھی ریلیٹڈ ہیں, وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ یہ ایک قبیلہ تھا اور مدینہ سے تقریباً 8 منزل کے فاصلے پہ تھا. تو ان لوگوں نے آس پاس کے قبائل کو اکٹھا کر کے ایک لشکر تیار کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت خبر ہو گئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور تقریباً 1000 کی نفری لے کر سرکار جو ہے وہ تشریف لے کر گئے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو تھوڑی سی تیر اندازی ہوئی تھی, زیادہ جنگ نہیں ہوئی, اور ان میں سے 10 آدمی ان کے مارے گئے تھے اور 1 مسلمانوں کا شہید ہوا تھا, اور باقی سارے لوگ وہاں سے پکڑے گئے تھے. تو وہاں سے جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کی بیٹی جویریہ بھی پکڑی گئی تھی, گرفتار ہو کے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو غلام اور لونڈیاں جو خواتین وہاں سے گرفتار ہو کے آئی تھیں, سرکار نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دی.
تو اس میں جو حضرت جویریہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی. تو حضرت ثابت بن قیس نے جب یہ دیکھا کہ سردار کی بیٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم اتنے پیسے مجھے لا کے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وہ آئیں سرکار کے پاس, انہوں نے کہا کہ آپ میری مدد کریں, ثابت بن قیس نے مجھے کہا ہے کہ اتنے پیسے دو تو میں تمہیں آزاد کرتی ہوں, تو میں سردار کی بیٹی ہوں. اور یہ ایک اصول ہوتا ہے عام طور پر کہ جو سردار کی ہوتے ہیں نا جاننے والے یا ان کے بیٹے ان کی اولاد, ان کا ادب احترام کیا جاتا ہے جہاں پر بھی ہو جائیں. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں کہ میں تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں ثابت بن قیس کو, تو میری طرف سے تمہیں پیغام نکاح ہے, اگر تم چاہو تو قبول کر لو. بہت خوش ہو گئی, انہوں نے کہا حضور اس سے بڑھ کے مجھے کیا چاہیے. تو سرکار نے ان کی وہ رقم ادا کر دی ثابت بن قیس کو. تو حضرت جویریہ کے ساتھ سرکار نے نکاح فرما لیا. ان کا اصل نام برہ تھا, جویریہ نام ان کا سرکار نے رکھا تھا حضرت جویریہ. یہ ہم سب مومنوں کی ماں بنی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. اب جب یہ خبر مدینہ طیبہ میں پھیلی کہ سرکار نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا, تو جتنے بھی بنو مستلق کے افراد قیدی ہو کر آئے تھے, غلام بنے تھے, تمام صحابہ کرام کے حصے میں جو آئے تھے سب نے ان کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا بھئی اب یہ بنو مستلق والے سرکار کے سسرالی ہیں تو حضور کے سسرالیوں کو ہم اپنا غلام نہیں رکھ سکتے. یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا اور سب نے ان کو آزاد کر دیا. تو حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی سرکار کا نکاح اتنی خیر و برکت والا نہیں تھا جتنی برکت والا نکاح حضرت بی بی جویریہ کا تھا, کیونکہ ان کی وجہ سے بنو مستلق کے تقریباً 700 افراد کو آزاد کیا گیا تھا. اس واقعے سے واپسی پر جب یہ غزوہ ہوا تھا, واپسی پر ایک واقعہ پیش آیا. یہ مشہور واقعہ ہے واقعہ افک کے نام سے. افک کا مطلب ہے تہمت. مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی مہم پر تشریف لے جاتے تھے تو سرکار اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کو ساتھ لے جاتے تھے. اس سے پہلے قرآن اندازی ہوتی تھی, جس زوجہ کا نام آتا تھا وہ زوجہ سرکار کے لیے ساتھ جاتی تھی حضور کے. تو اس بنو مستلق کے غزوے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ تھی. جب غزوہ وغیرہ ہو گیا سرکار کچھ دن وہاں ٹھہرے رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چلنے کا ارادہ فرمایا. رات کا وقت تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ اپنے کجاوے سے نکل کے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں. واپسی آئیں تو ان کے گلے میں جو ان کا ہار تھا وہ موجود نہیں تھا, تو وہ واپس چلی گئی ہار تلاش کرنے کے لیے. اچھا انہیں جاتے ہوئے دیکھا کسی نے نہیں, تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ابھی تک اپنے کجاوے میں بیٹھی ہیں. انہوں نے کجاوا اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے نا وہ اونٹ کے اوپر رکھا, اور چونکہ پردہ ہوتا تھا کجاوا بند ہوتا تھا, چاروں طرف سے پردے لٹکے ہوتے تھے, تو صحابہ کرام کو نہیں محسوس ہوا کہ اس میں آپ بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی. وہ کجاوا اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا, اونٹ چل پڑے, قافلہ چلا گیا. ام المؤمنین جب ہار وغیرہ تلاش کر کے اب انہیں ملا یا نہیں ملا, بہرحال جب واپس تشریف لائیں تو اس وقت وہاں کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا, قافلہ جا چکا تھا. اب یہ اکیلی خاتون وہاں پر کیا کرتی, یہ بیچاری وہاں پر بیٹھ گئی سر جھکا کے. تو سرکار کی طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب لشکر جا رہا ہو نا تو ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جو سب سے آخر میں نکلے اور وہ پیچھے سے دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی سامان وغیرہ گرا پڑا ہو, کسی کی تلوار, کسی کا کوئی پیالہ یا کچھ بھی, تو وہ اٹھاتا ہوا لائے ساتھ. تو اس وقت جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے ان کا نام تھا حضرت صفوان. تو حضرت صفوان جب آئے قریب تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں. انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ نے سر اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ بھائی میں اس طریقے سے ہار لینے گئی تھی تو قافلہ چلا گیا. تو حضرت صفوان نے ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور خود اس کی مہار پکڑی اور چل پڑے پیدل. اب انہوں نے تیز چلنا شروع کیا تاکہ یہ قافلے کو مل گئے. اب یہ لوگ جب قافلے کے قریب پہنچے تو اب قافلے کے اندر کچھ منافق بھی لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہر جگہ. تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اسے اب موقع مل گیا, اس نے یہ تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو حضرت صفوان ہیں ان کا حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی چکر ہے, جس کی وجہ سے حضرت عائشہ جو ہیں وہ رک گئی تھیں اور انہوں نے پیچھے کچھ کیا ہے. اب یہ بات جو ہے اس نے پورے مدینے میں پھیلا دی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہ سخت پریشان ہوئے, بے انتہا سرکار پریشان ہوئے. تو حضرت عائشہ کو پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا. اتفاقاً سفر سے آتے ہوئے حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, آب و ہوا آپ کو راس نہیں آئی تھی, تو کافی عرصہ آپ بیمار رہی, اور بیماری کے بعد جب ایک دفعہ آپ صحت یاب ہوئی
تو ایک دفعہ رات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر نکلی تو کسی سہیلی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں مدینے میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے. یہ سن کے حضرت عائشہ پھر اور زیادہ بیمار ہو گئیں اور جو ہے نا وہ بستر پہ تشریف لے آئیں، یعنی کہ وہ اٹھنے پھرنے سے بھی رہیں. تو یہ بات سرکار کو پھر پریشان کر گئی کہ ایک تو ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی اور دوسری طرف بندوں کی باتیں سرکار کو پریشان کر رہی تھیں. اور یہ پریشانی کی وجہ بھی یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وہ زوجہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار کی سب سے محبوب ترین زوجہ ہیں، سرکار ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا. اب خود سرکار جو ہے وہ حضرت عائشہ کی برات اس لیے نہیں کر رہے تھے واضح طور پہ کہ لوگ کہیں گے کہ ان کی اپنی زوجہ ہے نا، اس لیے یہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے وہی کا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، جو بھی حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے. تو پھر کچھ صحابہ کرام آتے اور سرکار کو تسلیاں بھی دیتے. حضرت عمر بن خطاب حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کے جسم اثر پہ اللہ تعالیٰ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. مکھی جو مطلب نجس تو نہیں ہوتی ہے لیکن مایوس سمجھی جاتی ہے، اتنا چھوٹا سا عیب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پہ برداشت نہیں کرتا ہے. تو پھر ایک ایسی زوجہ کہ جس کا کچھ غلط ریلیشن ہو وہ کیسے آپ کے عقد میں رہ سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا حضرت عائشہ غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو آپ کے پاس نہ رہنے دیتا، آپ نہ پریشان ہو. حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا، آپ جب چلتے ہیں تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا، اسی غرض سے کہ کسی کا پاؤں بھی اس سائے پر نہ آ جائے اور سایہ بھی کسی ایسی جگہ سے نہ گزرے کہ جو مناسب جگہ نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اتنا حساس ہے کہ آپ کا سایہ بھی زمین پہ نہیں ڈالتا تاکہ اس کی بے حرمتی ہو، تو ایک غلط زوجہ کو آپ کے عقد میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ آپ کے نالین مبارک پہ کچھ تھوڑی سی نجاست لگی تھی، فوری جبریل آئے تھے، انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور اپنا نالین اتار دیں، اس پہ نجاست لگی ہے. اگر آپ کے نالین مبارک پہ جوتوں پر بھی نجاست لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نجاست کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں فرماتا اور فوری طور پہ آپ کو مطلع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ آپ کے عقد میں ایک ایسی خاتون ہو کہ جن کا غلط ریلیشن ہو؟ آپ پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تسلیاں سنتے. اس کے بعد سرکار نے ایک دفعہ جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے سرکار نے یہ بتایا بھی صحیح کہ میں نے جس سے بھی بات کی ہے مجھے عائشہ کے بارے میں سب نے اچھی گواہی دی ہے، میں نہیں جانتا خیر کے علاوہ کہ کچھ ان کے اندر کچھ ایسا معاملہ بھی ہو برا. تو پھر بھی آپ نے تسلی کے لیے اپنی ایک خادمہ سے پوچھا، ان کا نام تھا حضرت بریرہ. ان سے سرکار نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عائشہ کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ میں تو چلو گھر سے باہر رہتا ہوں اکثر. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم سرکار ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی زوجہ آپ ہی کی زوجہ ہیں، ان کا کسی طرح کا کوئی اس طرح کا ریلیشن نہیں ہے. ہاں وہ کم سن لڑکی ہیں، اس لیے وہ کبھی گوندا ہوا آٹا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں، بکریاں کی آٹا کھا جاتی ہیں، یہ چھوٹی موٹی معاملات ہیں، یہ تو بچیوں میں ہوتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی غلط ریلیشن ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور پھر جو ہے نا وہ سورہ نور کی آیات 10 آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان لوگوں کا منہ بند کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کی سزا بھی متعین فرمائی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ جو لوگ پاک باز عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو پکڑو اور ان کو 80 کوڑے لگاؤ. تو پھر جتنے لوگ بھی اس مہم میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلوا کر قرآن کی اس سزا کے مطابق 80 کوڑے بھی لگائے تھے. اچھا، یہ واقع عفق ہے جو بہت مشہور ہے اور آج کل جو اہل تشیع ہیں یہ بھی واقع عفق کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں اور اس اچھالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بہت بعد میں حضرت علی کے دور میں حضرت علی سے ایک جنگ بھی کی تھی. اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل. یہ جنگ تو خیر حضرت عائشہ نے پری پلان نہیں کی تھی، منافقوں کی طرف سے جنگ ہو گئی تھی. اس کے حالات اور تفصیلات واقعات کتابوں میں درج ہیں. مختصر یہ ہے کہ لوگ مطالبہ کرتے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے، ان کو قتل کیا. حضرت علی اس وقت نئے خلیفہ بنے تھے، آپ کا یہ منشور تھا کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے، ابھی حالات سدھارنے دیں.
حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں قصاص ضرور لوں گا۔ تو صحابہ کرام کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے حضرت علی کے مخالف ہو گئے تھے، تو لوگوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ کو تیار کیا کہ آپ چونکہ دونوں کے درمیان برابر ہیں، دونوں آپ کو اپنی والدہ سمجھتے ہیں، آپ مومنوں کی ماں ہیں، آپ تشریف لے کر آئیں گی تو صلح ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ جب تشریف لے کے آئیں، حضرت علی سے ملاقات کی، بات کی، طے ہو گئی، صلح بھی ہو گئی، تو حضرت علی راضی بھی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں بدلہ لوں گا۔ تو اسی خوشی میں جو ہے نا وہ دونوں فوجیں آپس میں جو تھیں وہ خوش ہو کے رات کو سو گئیں۔ لیکن جو منافق تھے انہیں یہ بات پسند نہ آئی کہ صلح کیسے ہو گئی۔ انہوں نے یہ رات پلان بنایا کہ 500 کی ٹولی بنا کے 500 افراد جو ہے نا وہ حضرت علی کے ایک گروہ پہ حملہ کر دیں اور 500 جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے گروہ پہ حملہ کر دیں۔ تو دونوں طرف رات کو حملہ ہوگا تو دونوں یہ سمجھیں گے کہ بھئی دوسرے گروہ نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی۔ تو ایسا ہی ہوا، اور جو ہے نا وہ رات کو جب حملہ ہوا، حضرت عائشہ نے یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہیں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمارے اوپر رات کو حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے یہ سمجھا کہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ خیر یہ جنگ پھر چھڑ گئی، بہت زیادہ جنگ لمبی چلی یہ جنگ، اور اس جنگ میں بڑی بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان تھے وہ شہید کیے گئے اسی جنگ کے اندر، اور جو منافقوں کی چال تھی وہ کامیاب ہوئی۔ بالآخر حضرت عائشہ چونکہ ایک اونٹ پر سوار تھیں تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اونٹ کو گراؤ، کسی طریقے سے اونٹ گراؤ۔ تو اونٹ کے گرد بڑا زبردست قسم کا حصار باندھا ہوا تھا صحابہ کرام نے جو لڑ رہے تھے اس طرف سے، تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اس میں بڑے بڑے قیمتی لوگ تھے، حضرت زبیر جیسے لوگ تھے اس میں، تو بڑی مشکل سے وہ حصار توڑا گیا اور اونٹ کو گرایا گیا۔ اونٹ جب گرا تو پھر جو اونٹ گرانے والے تھے انہیں حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ اونٹ گرانے کے بعد تم یہ کہنا کہ حضرت عائشہ شہید ہو گئی ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طریقے سے جو ہوتی ہے نا فوج، اسے جب پتہ چلے کہ ہمارا لیڈر شہید ہو گیا تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لڑائی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے کہ لیڈر گیا اب لڑنے کا کیا فائدہ، پھر فوج بھاگ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، جب حضرت عائشہ کو گرایا گیا تو ان لوگوں نے فوری بلند آواز سے کہا کہ حضرت عائشہ شہید ہو گئی ہیں۔ تو جب یہ سنا حضرت عائشہ کے ساتھیوں نے تو وہ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے، کچھ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ بھی گئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کرے، انہیں بھاگ دیں گے۔ پھر حضرت عائشہ کو حضرت علی نے بلوا کے ان کو بتایا کہ یہ ہماری طرف سے بالکل ایسا نہیں ہوا، ہم دونوں جو ہے نا وہ کسی دھوکے کی زد میں آئے ہیں۔ تو پھر حضرت علی نے چند معتبر افراد کے دستے کے ساتھ حضرت عائشہ کو بحفاظت مدینہ میں واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت عائشہ ساری زندگی باقیہ اسی واقعے کی وجہ سے روتی رہی تھی کہ میری وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ حالانکہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ تو صلح کروانے کے لیے نیک نیت سے تشریف لے کر گئی تھی، لیکن منافقوں نے چال چلی تھی اور ان کی چال یہ کامیاب ہو گئی تھی۔ بہرحال اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں، جمل کا مطلب اونٹ ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ اس میں اونٹ پر سوار تھی۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ ابھی بھی اسی واقعوں کو لے کر جو ہے وہ سیدہ عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں قرآن کریم کی 10 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مشہور جنگ ہوئی ہے، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ یہاں بنو نذیر کے یہودی جن کو سرکار نے نکالا تھا نا یہاں سے، یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے خیبر۔ اب ان کے درمیان جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان کے 20-25 سرداران مکہ گئے۔ مکہ میں جا کے انہوں نے قریش کو یہ کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے، بدر میں تمہارے بڑے بڑے سرداران مارے گئے اور ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو اب ہم اگر ایک پیج پہ آ جائیں گے نا تو ہم مسلمانوں کا قلع کما کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ آس پاس کے قبائل کو بھی اکٹھا کریں، ہم اپنے یہودیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ اپنے مشرکین کو اکٹھا کریں، تو ہم ایک مجموعی فوج بنا کے نا لے جاتے ہیں اور مسلمانوں پہ اچانک حملہ کرتے ہیں۔ خیر یہ بات ان کے درمیان طے پا گئی، کفار نے ادھر ادھر کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ لگ بھگ کوئی 10,000 افراد کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا، 10,000 افراد کا۔ یہ لشکر جو ہے نا یہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا مدینے کی طرف آ رہا تھا، تو سرکار کو اس بات کی خبر ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہنگامی بنیادوں پہ جو مجلس شورا تھی اس کو بلایا سرکار نے مسجد نبوی میں، اور سرکار نے ان سے مشورہ کیا کہ اب جو کفار ہیں وہ تقریباً بہت قریب آ چکے ہیں، تو اب کیا کیا جائے۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم باہر جا کے لڑیں، تو اب ایسی کیا جنگی تدبیر کی جائے کہ ہم کفار سے بچ بھی جائیں
اور ہمارا زیادہ نقصان بھی نہ ہو۔ یہ جو غزوہ تھا اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ بڑی پریشانی کے حالات تھے، اور اسی غزوہ میں صحابہ کرام نے بھی اور سرکار نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے بھوک اور شدت کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام نے کچھ مشورے بھی دیے، ان میں سے جو مشورہ سرکار کو پسند آیا وہ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا۔ سلمان فارسی جو ہے نا وہ فارس کے رہنے والے تھے اور وہاں کے اپنے تجربات انہوں نے شیئر کیے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سرکار ہمارے علاقے میں رواج یہ ہے کہ جب کوئی علاقے کے لوگ باہر نکل کے نہیں لڑ سکتے نا تو وہ اپنے علاقے کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں، گہری خندق۔ تو وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سے گھوڑا بھی نہیں پھلانگ سکتا، اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر کوئی چھلانگ لگا کے آنا بھی چاہے اور غلطی سے اس میں گر جائے تو وہ اتنا نیچے گرتا ہے کہ اب اس کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی۔ اب 3 اطراف سے جو ہے وہ گہرے گھنے کھجوروں کے باغات تھے اور پہاڑ تھے، ان اطراف سے حملہ کرنا کفار کا مشکل تھا۔ ایک سائڈ جو خالی تھی وہاں سے سرکار نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ جو ہے وہ خندق کھود دیتے ہیں ان کے آنے سے پہلے۔ تو ہنگامی بنیادوں پہ پھر خندق کھودنے کا جو ہے وہ صحابہ کرام کو کام سپرد کیا گیا۔ تو 5 گز گہری خندق کھودی گئی ہے، یہ 5 گز گہری 10 ہاتھ چوڑی۔ تو 5 گز کا مطلب ہوتا ہے اچھی خاصی گہری ہوتی ہے وہ۔ تو یہ خندق کھودنے کا واقعہ پیش آیا، اس میں مسلسل صحابہ کرام نے خندق کھودی مسلسل، اور بڑے بڑے، یہ چونکہ ایک پتھریلا علاقہ تھا یہاں کھودنا بھی مشکل تھا، یہ تو صحابہ کرام نے بڑی مشقت کی اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی پشت مبارک پہ مٹی کے گٹو بھر بھر کے لے جاتے تھے خندق سے باہر نکالنے کے لیے نا۔ سرکار نے بھی ان کے ساتھ بھرپور حصہ لیا، اور حضور کچھ اشعار بھی پڑھتے رہے اس دوران تاکہ صحابہ کرام کے حوصلے بلند رہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بھوک کی شدت سے جو ہے نا حضور کے پاس آئے، اور ہم نے اپنے بدن سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو ہم نے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ کے اوپر۔ اچھا، پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے نا بہت زیادہ، رمضان شریف میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا، تو اگر ہم اپنے پیٹ کو ذرا پیچھے سے دبائیں نا، پیچھے کی طرف دبائیں تو پھر تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے دبانے سے۔ تو پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹ جو ہے نا پیچھے ہاتھ لگے گا تو تھوڑا بہت آسرا رہے گا، تو اس لیے پتھر باندھا ہوا تھا انہوں نے۔ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اپنے بطن دکھائے تو سرکار نے بھی اپنا بطن سے کپڑا مبارک ہٹایا تو سرکار نے 2 پتھر باندھے، انہوں نے ایک باندھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوک کی شدت سے 2 باندھے ہوئے تھے، اور سرکار نے فرمایا کہ جیسے تم ابھی تک بھوک پیاس کاٹ رہے ہو میں بھی اسی حالت میں ہوں۔ تو حضرت جابر کا گھر جو ہے نا وہ بڑا قریب تھا۔ حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر گئے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو زوجہ نے عرض کی کہ میرے سرتاج بس ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کوئی 2 سیر آٹا پڑا ہوا ہے، اس میں 2 بندوں کا کھانا بن سکتا ہے، اگر ہم بچہ یہ ذبح کر دیں تو 2 بندوں کا کھانا بن سکتا ہے، آپ جو ہے نا وہ سرکار کو دعوت دے دیں، اور حضور سے یہ آپ رازداری میں بات کیجئے گا، سرکار کے لوگوں کے سامنے بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ باہر نکلنے لگے نا تو دروازے کے پاس زوجہ نے پھر بلا کے روکا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کھانا صرف 2 بندوں کا ہے، اب آپ زیادہ لے کے آئیں گے تو مشقت ہوگی پھر ہمارے لیے، تو آپ سرکار کو رازداری میں بات کیجیے گا۔ خواتین کی ویسے یہ عادت بھی ہوتی ہے ذرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے، اس وقت حضرت جابر حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ سے پرسنل بات کرنی ہے۔ تو حضور سے کوئی جب یہ کہتا تھا کہ میں نے پرسنل کرنی ہے بات تو سرکار باقیوں کو اٹھا دیتے تھے کہ ٹھیک ہے چلے جا، تو باقی ساتھی اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت جابر بالکل قریب ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور جو ہے نا وہ ہم سب تو مشقت برداشت کر رہے ہیں لیکن آپ کی مشقت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو آپ اگر شفقت فرمائیں میرے گھر تشریف لے آئیں تو کھانا آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ 1 آدھ غلام اپنا ساتھ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ سنا تو سرکار نے بلال کو آواز دی، حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ بلال اعلان کرو کہ بھائی سارے ہاتھ منہ دھو لو، جابر کے گھر کھانا کھانا چلتے ہیں۔ اب یہ 1400-1500 لوگ تھے۔ حضرت جابر نے جب یہ سنا تو فوراً گھر گئے، بیوی سے کہا کہ سرکار نے تو سب کو بتا دیا اور 1500 بندہ آ رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ صرف سرکار کو کہنا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بالکل رازداری میں ہی بات کی تھی، حضور اکیلے ہی تھے، لیکن سرکار نے خود ان کو کہا ہے کہ تم لوگ بھی آ جاؤ۔ تو پھر وہ حضرت جابر کی بیوی تھی لیکن وہ بھی صحابیہ ہی تھیں، ان کا بھی سرکار پہ کامل یقین اور ایمان تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر سرکار نے ہی ان سب کو دعوت دی ہے نا تو پھر کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، ہم نے دعوت کی تھی سرکار کی، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم سرکار کو کھانا پیش کر دیں، باقیوں کو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے،
آپ مدینے والا جانیں اور پھر ان کا کھانا جانیں، وہ خود ہی کھلا لیں گے۔ پھر وہ کیا خوبصورت بات کی ہے کسی نے، اس نے کہا، پنجابی کا شعر ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں، جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں، وہ کدے نہ چڑھن چڑھائیاں۔ گڈی پنجابی زبان میں کہتے ہیں پتنگ کو، کہ جو پتنگ خود بخود اڑ جائے نا پڑا پڑا ایسے ہوا سے، وہ بہت زیادہ اونچا نہیں اڑ سکتا ہے۔ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں، وہ کدے نہ چڑھن چڑھائیاں، بس وہ گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ یعنی جو پتنگ اڑانے والا اڑاتا ہے نا، وہ بڑا دور تک اڑتا ہے اور بڑا اونچا اڑتا ہے، یعنی جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ اڑتا ہے، اور جو خود بخود اڑنے کی کوشش کرتا ہے نا وہ نہیں اڑ پاتا۔ حضرت جابر کی زوجہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے بلایا ہوتا تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم کھانا پورے کرتے، اب یہ تو سرکار نے خود ہی بلایا نا، تو حضور جانے اور کھانا جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار نے صحابہ کو کہا کہ بھائی 10 بندے کر کے اندر آتے رہے، کیونکہ گھر مختصر سا تھا۔ تو حضور جو ہے نا وہ آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ بتاؤ کھانا کہاں رکھا ہوا، میں خود ڈال کے دوں گا۔ حضور بیٹھ کے کھانا تقسیم کرتے رہے اور کھانا ڈال کے سرکار دیتے رہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے، یہ 1500 بندے کھانا کھا کے چلے گئے۔ تو جتنا کھانا باقی تھا، حضرت جابر کی زوجہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو پہلے تھا یہ وہ زیادہ تھا کہ جو اب بچا ہوا یہ زیادہ بچا ہوا ہے، یعنی کھانا تقریباً سملر ہی تھا، یا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ لگ رہا تھا مجھے۔ بہرحال یہ بھی سرکار کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد نا دوسرے دن ایک بچی آئی کچھ کھجوریں لے کے نا، تھوڑی سی کھجوریں اس نے پلیٹ میں ڈالی ہوئی تھیں اور وہ لے کے جا رہی تھی۔ تو رسول اللہ نے اس سے بلایا کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ امی نے بھیجا ہے کہ یہ ابو کو کھجوریں دے کے آؤ۔ تو سرکار نے اس سے پلیٹ لی اور ایک چادر بچھائی سرکار نے، اس کے اوپر آپ نے کھجوریں بکھیر دی اور صحابہ کو آواز دی کہ آؤ کھانا کھا لو۔ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ 1500 بندے نے سیر ہو کے کھجوریں کھائیں اور وہ ساری پلیٹ کی کھجوریں منوان وہیں پہ موجود رہیں، اور پھر آپ نے وہ کھجوریں چنی اور پلیٹ میں ڈال کے اس لڑکی کو کہا کہ اچھا یہ اب گھر لے جاؤ۔ وہ گھر لے کے واپس چلے گئے۔ یہ 2 قسم کے سرکار کے معجزات اس پہ پیش آئے۔ تو پانی بھی بہت زیادہ ختم ہو گیا تھا اس موقع پہ، اور صحابہ کرام کے پاس پانی بھی نہیں تھا اس وقت، جو قریب میں کنواں تھا وہ دوسرے دن خشک ہو گیا تھا۔ تو سرکار کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور پانی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ سرکار کا اس وقت ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ حضور نے پانی کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو اس سے جو ہے نا وہ سرکار کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور صحابہ کرام نے سیر ہو کے پانی پیا۔ خیر، تو یہ جو خندق کھود دی گئی، اب جب جو کفار کا لشکر وہاں پہ پہنچا نا، تو کفار کے ذہنوں میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خندق بھی کھودی جا سکتی ہے، کیونکہ خندق کھودنے کا جو معاملہ ہے یہ عرب میں ہوتا نہیں تھا عام طور پہ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فارس کے حضرت سلیمان نے یہ رائے پیش کی تھی کہ خندق کھودی جائے، یہ فارس میں ہوتا تھا، عرب میں یہ کام ہوتا نہیں تھا۔ تو قریش جو آ رہے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اتنا ساز و سامان نہیں لے کے آئے تھے محاصرے کی صورتحال کا۔ ان کا تو یہی تھا کہ جائیں گے، لڑیں گے، یا تو بچیں گے یا ماریں گے، کچھ کر کے واپس آ جائیں گے۔ اب وہ محاصرہ طویل ہوتا گیا، اب کھانا پانی جو ہے نا وہ بھی ان کے پاس ختم ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دوران آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ہے جو کفار کی خبر لے کے آئے، تو حضرت زبیر بن عوام جو ہے نا وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ کسی طریقے سے کفار کے لشکر کا چکر لگا کے آئے اور انہوں نے آ کے تعداد بھی بتائی اور ان کے جوش بھی بتایا کہ وہ کیسا ولولہ رکھتے ہیں اور ان کی کیا خواہشات ہیں، وہ سب کچھ سرکار کو اطلاع دی۔ تو حضور نے اس مقام پہ ایک جو ہے نا وہ جملہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے اور جو میرا مددگار ہے وہ زبیر ہیں۔ حضرت زبیر حضور کی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، پھوپھی ذات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ جو غزوہ تھا یہ انتہائی مشقت والا غزوہ تھا۔ اس میں دفاع کرتے ہوئے مسلسل 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں، مسلسل 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں آپ کی، اور یہ 4 نمازیں آپ نے بعد میں پڑھی تھیں، اور آپ نے ایک ان کے خلاف، کفار کے خلاف دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کرے، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی نماز زندگی میں قضا نہ ہوتی تو پھر جو بعد کی امت ہے اسے کیسے پتہ چلتا کہ قضا نمازیں کیسے پڑھنی ہوتی ہیں۔
تو قضا نمازیں سرکار سے کروائی گئی تھی، اس کی بھی یہی وجہ تھی، یہ حکمت تھی کہ قضا نمازوں کو بعد میں ادا کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی امت کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو بعد میں کیسے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ جو غزوہ تھا یہ بہت بڑی آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس نام کی قرآن کریم میں ایک پوری سورت موجود ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ احزاب، اور اس میں اس غزوے کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کفار تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے آ گئے اور اس وقت جو ہے نا وہ آنکھیں چھٹک کے رہ گئیں اور دل جو ہے نا وہ منہ کی طرف سے باہر آنے لگے اور لوگوں نے اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے لوگ، اور مومنوں کو اس میں شدید آزمایا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، زلزال کا مطلب ہوتا ہے جھنجھوڑنا، جھٹکا دینا، اور مسلمانوں کو شدید طریقے سے جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ جو منافق لوگ تھے نا وہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے، وہ جو ہمارا گھر اکیلا ہے، خواتین اکیلی ہیں، ہمیں اجازت دے دیں ہم گھر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بھی قرآن میں نوٹ کیا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ سرکار سے اجازت مانگنے لگا، یقولون، وہ کہنے لگے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر اکیلے ہیں، وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، اللہ فرماتا ہے گھر تو اکیلے نہیں تھے لیکن ان کا ارادہ تھا بھاگنے کا، ان یریدون الا فرارا، وہ فرار ہونا چاہتے تھے، دوڑنا چاہتے تھے جنگ سے۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ وہ فتح اس انداز سے ہوئی کہ شدید قسم کی آندھی اور جھکڑ چلنے لگے اور ان کے خیمے اکھڑنے لگے، پھر وہ تھک گئے تھے محاصرہ کر کر کے، جو کھانا پانی لائے تھے وہ بھی ختم ہو رہا تھا، وہ اگر کسی چھوٹی سی جگہ سے اندر آنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو پہاڑوں پہ چڑھ کے مسلمان اتنی تیر اندازی کرتے تھے کہ انہیں واپس پلٹنا پڑتا تھا۔ ان میں سے ایک بندہ جو ہے نا وہ مشقت کر کے پار ہوا تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، تو اس نے آ کے نا للکارا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حل من مبادر لک یا محمد، اور میرا کوئی مقابل ہے تمہارے پاس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی، حضرت علی کھڑے ہو گئے، میں جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی تم بیٹھو، تو پھر اس نے یہی کہا، تو سرکار نے مجمع کی طرف دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا علی تم بیٹھو، حضرت علی بیٹھ گئے۔ پھر تیسری دفعہ اس نے یہی کہا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، تو سرکار نے پھر حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کے سر پہ آپ نے امامہ باندھا، آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار دی اور حضرت علی کے لیے سرکار نے دعا فرمائی اور حضرت علی کو یہ فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو۔ پھر حضرت علی کو رخصت کیا، حضرت علی میدان میں گئے اور تھوڑی سی ان کے درمیان باتیں چیتیں ہوئی۔ عمر بن عبد ود نے کہا کہ علی تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کا اچھا خاصا قد تھا اور وہ لہیم جسیم بھی تھا۔ حضرت علی نسبتاً مختصر قد کے تھے اور آپ جو ہے وہ چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مشقتیں بھی برداشت کر رہے تھے تو نسبتاً اس سے کمزور بھی تھے جسمانی لحاظ سے۔ تو اس نے حضرت علی کو کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تنے تنہا 100 بندوں سے لڑ لیتا تھا، عمر بن عبد ود۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں تو نہیں جانتا، برل اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ انا اسد اللہ و رسولہ، میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے حملہ کر دیا۔ خیر آپس میں تھوڑی دیر لڑائی ہوئی، اچھی خاصی جو ہے نا وہ دھول ہوا میں اڑتی رہی، یہ دونوں دھول میں گم ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت علی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، اور جب دھول تھمی تو پتہ چلا کہ عمر بن عبد ود جو ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، حضرت علی نے ان کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سرکار نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ضرب علی خیر من عبادت الثقلین، دونوں جہان کی عبادت سے حضرت علی کی تلوار کا ایک وار بھاری ہے، یعنی حضرت علی نے یہ جو تلوار ماری ہے نا، اس تلوار کا حضرت علی کو اتنا ثواب ملا ہے کہ اگر جن اور انسان مل کے عبادت کرتے رہیں تو ان کو اتنا ثواب مجموعی طور پہ نہیں ملے گا جتنا تنہا ثواب حضرت علی کو یہ ضرب مارنے کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ثواب، جو انہوں نے ایک کافر کو مارا ہے۔ تو یہ غزوہ خندق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی آزمائش بھی تھا۔ اب 2018 میں جب میں گیا تھا تو ان لوگوں نے جو خندق کی جگہ ہے نا اس کے اوپر سڑک بنا دی ہے، تو اب وہ خندق کی نشاندہی بس یوں ہی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ وہاں کے قریبی لوگ جانتے ہیں
وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر خندق کھودی گئی تھی، ورنہ باقی انہوں نے کوئی نشانی چھوڑی نہیں ہے کہ یہاں پتہ چلے کہ یہاں خندق تھی۔ ویسے انہیں چاہیے تھا کہ کچھ تھوڑی سی نشانی باقی رکھتے خندق کی، بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ چلیں، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے تو بغاوت کر دی تھی اور دونوں ملک بدر ہو گئے تھے، پیچھے بچ گیا تھا بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی غزوہ خندق سے واپس پلٹے، شدید تھکاوٹ بھی تھی اور مسلسل مشقت برداشت کر کے سرکار واپس تشریف لائے تھے۔ ابھی حضور حضرت ام سلمہ کے گھر میں غسل فرمانے کا ارادہ کر رہے تھے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کے کہا کہ حضور آپ نے جنگی سامان اتار دی ہے، حالانکہ ہم نے تو ابھی تک پہنا ہوا ہے سامان۔ اللہ فرماتا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ بنو قریظہ نے چونکہ بغاوت کی تھی اور اس غزوہ خندق میں انہوں نے کفار کا ساتھ دیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگے ہاتھوں ان کے ساتھ بھی نبٹ لیے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری باہر تشریف لائے۔ سرکار نے جو ہے نا وہ صحابی کو بلا کے کہا کہ اعلان کرو کہ کوئی بھی اپنے ہتھیار نہ اتارے، ابھی ہم بنو قریظہ کی طرف جائیں گے۔ اور سرکار نے یہ فرمایا کہ بھئی جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کرے۔ صحابہ وہاں سے فوری طور پر نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہے۔ جس راستے سے جبریل آئے تھے نا سرکار کے گھر میں، ابھی وہاں پہ باب جبریل بنا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا ہو کہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے جب انٹر ہوتے ہیں جس دروازے سے، اس دروازے کا نام باب جبریل ہے۔ تو وہ باب جبریل وہ جگہ ہے جہاں پہ جبریل علیہ السلام بنو قریظہ کی طرف چلنے کے لیے کہنے آئے تھے سرکار کو، اور آئے تھے وہ حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں، یعنی انسانی صورت میں آئے تھے۔ گھوڑے سے کھڑے ہو کر گھوڑے سے اترے تھے اور گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے اور سرکار سے باتیں کر رہے تھے۔ تو قریب سے ایک صحابی گزرے اور انہوں نے جو ہے نا وہ سلام کیا، تو حضرت جبریل نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا، وہ آگے چلے گئے۔ تو بعد میں سرکار نے اس صحابی کو بلا کر تمہیں پتہ ہے یہ گھوڑے کے پاس جو بندہ کھڑا تھا یہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دہیہ کلبی کھڑے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ دہیہ نہیں تھے، یہ حضرت جبریل تھے جو دہیہ کی شکل میں آئے تھے۔ وہ بندہ بعد میں بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اچھا تو جبریل کو میں نے سلام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں تم نے جبریل کو سلام کیا اور جبریل نے تمہارے سلام کا جواب بھی دیا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ عصر کی نماز ادھر پڑھنی ہے۔ راستے میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہو گیا کیونکہ یہ دیر ہو گئی تھی ان کو جاتے جاتے، تو عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نماز وہاں جا کے پڑھیں گے، کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ یار حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلو، یہ مطلب نہیں تھا کہ راستے میں نماز قضا اور یہ تو پڑھنی نہیں ہے، ہم لوگ تو یہیں پڑھیں گے نماز۔ کچھ لوگوں نے خیر وہاں نماز پڑھی اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ بنو قریظہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے جو کہا تھا کہ عصر ادھر پڑھنی ہے، تو اگرچہ ٹائم نکل بھی جائے تو ہم عصر ادھر ہی جا کے پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے تھے۔ خیر یہ 3 گروہوں میں جا کے لشکر وہاں مکمل ہوا۔ جب پہلا پہنچا تو یہودیوں نے سمجھا کہ تھوڑے سے آدمی آئے ہیں ہم نبٹ لیں گے، یہ پھر پیچھے سے دوسرے بھی پہنچ گیا عصر کی نماز پڑھ کے۔ اب ان کے حوصلے تھوڑے پست ہوئے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے کے آگے وہاں پہ، اب وہ ذرا ڈھیلے پڑ گئے۔ انہوں نے پھر مصالحت کی پیشکش کی اور انہوں نے کہا کہ جو حضرت سعد ہیں، سعد بن معاذ، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد جو ہیں وہ دونوں طرف کے حلیف تھے اور سردار تھے اپنے علاقے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سعد کو لے کر آؤ۔ حضرت سعد کو غزوہ خندق میں نا کچھ چوٹیں وغیرہ آئی تھیں، تو حضرت سعد جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھے، تو ان کو ایک گدھے پہ سوار کر کے لایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ جب وہاں پر پہنچے تو حضور نے فرمایا، یہ صحیحین کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو۔ تو تمام صحابہ اکرام نے اور خود سرکار نے بھی کھڑے ہو کر حضرت سعد بن معاذ کا استقبال کیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت اگر آئے، کوئی عالم دین آئے، کوئی معزز شخصیت آئے، تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جائے۔ تو حضرت معاذ جب تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے اور سرکار نے ان سے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں بنو قریظہ کے لوگ، یہ آپ کے فیصلے پہ متفق ہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں گے وہ منظور ہوگا ان کو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے ان سے کہا ہاں بھائی میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا جی منظور ہوگا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی میرا فیصلہ پھر منظور ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں جی منظور ہوگا۔ تو حضرت
سعد بن معاذ نے یہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کا سارا مال اور اسباب مسلمان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ سن کے خوش ہوئے، اور سرکار نے فرمایا کہ سعد جو تم نے فیصلہ کیا ہے سیم ایسا ہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بھی کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہی فیصلہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا جو آپ نے یہ اچھا فیصلہ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی قیمتی صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا تھا، مشکات شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں جب چل رہے تھے تو سرکار اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، یعنی اپنی ایڑیاں سرکار نے اٹھائی ہوئی تھیں اور پیر کی انگلیوں کے بل سرکار چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس مشقت سے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا کہ فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ میں پیر بھی پورا نہیں لگا پا رہا ہوں، اتنی کثرت سے فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں شریک ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت لے کے آئے ہیں کہ ہم آج سعد کے جنازے میں چلے جائیں۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو قبر میں جیسے ہی اتارا گیا، ان کی قبر بند کی، تو پھر جب صحابہ کرام اور سرکار جانے لگے تو حضور اچانک واپس مڑے، اور سرکار جو ہے نا وہ ان کی قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے بلند آواز سے ذکر شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کا۔ کافی دیر سرکار ایسا کرتے رہے، اس کے بعد حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پھر سرکار چلے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے سعد کو قبر میں رکھا تو قبر نے سعد کو دبانا چاہا، ٹھیک ہے، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر بندے کو دباتی ہے اور اتنا زور کا جھٹکا دیتی ہے کہ دونوں پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں۔ تو قبر سعد بن معاذ کو دبانے لگی، تو پھر میں فوری واپس مڑا اور میں نے اللہ کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے قبر جو ہے وہ ان کو دبانے سے رک گئی۔ تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر میں یہاں سے چلا۔ تو اب آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے، اور مشکات شریف میں ہے اہتز عرش الرحمن بموت سعد، جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو عرش جو ہے نا، عرش اس پر بھی زلزلہ آیا، حالانکہ عرش پہ کبھی زلزلہ نہیں آتا، لیکن سعد کی موت پہ عرش پہ بھی زلزلہ آیا، یہ سرکار نے فرمایا۔ اتنا قیمتی آدمی دنیا سے گیا ہے، اور اتنے قیمتی آدمی کو بھی قبر نے دبانا چاہا۔ تو میں اور آپ کتنے دھلے سے کہتے ہیں لوکاں مینو آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، میں سنیا اتنے انہیں آنا جدے موڈے کملی کالی۔ لوگوں نے بھائی نہیں ڈرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ اور حضرت عثمان جب قبر کے پاس آتے تھے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے۔ تو ساتھی کہتے تھے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ نے تو جنت خریدی ہے سرکار سے کئی دفعہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ ممبروں پہ کھڑے ہو کے سرکار نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب، جو یہاں ناکام ہوا وہ آگے بھی ناکام۔ مجھے اس قبر سے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس قبر میں ناکام ہو جاؤں۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت سن چکے تھے۔ مجھے اور آپ کو تو وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا، لیکن ہم اتنے بے باک ہوئے پھرتے ہیں، اللہ بھلا کرے نعت خانوں کا، کہ انہوں نے تو قبر کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ حلوہ ہے کوئی، ہم نے جانا ہے تو سارے جنت کے دروازے ہمارے لیے اوپن ہو جانے ہیں اور ہم نے تو سیدھا ڈائریکٹ جنت ہی چلے جانا ہے۔ اور بھائی یہ اتنی سستی نہیں ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ آمنا کہہ دینے سے بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کو آزماتا ہے، اس کے آزمانے کے بڑے انداز ہوتے ہیں۔ میں اور آپ کہاں اتنی طاقت اور وسعت رکھتے ہیں کہ اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اتریں اور جیسی اس کی چاہت اور منشا ہے اس طرح کی ہم مسلمان بن کے سروائیو کریں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بے باک بہت زیادہ ہو گئے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایمان دو کیفیتوں کا نام ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہیں اور اللہ سے امید بھی رکھیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ حشر کے دن پوری کی پوری کائنات جنت جائے گی، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے اللہ سے یہ خوف آئے گا کہ کہیں وہ ایک بندہ عمر بن خطاب نہ ہو جسے اللہ جہنم میں بھیج دے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ قیامت کے دن یہ فیصلہ کرے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی ذات سے اتنی قوی امید رکھوں گا کہ وہ جو ایک جنتی ہوگا وہ میں ہوں گا۔ یعنی دو کیفیتوں کا نام ایمان ہے، اللہ سے امید بھی رکھیں اور رب سے ڈرتے بھی رہیں۔
نرا خوف بھی نہ ہو اور نری امید بھی نہ ہو. ہم لوگ اس انتہا پہ کھڑے ہیں کہ ہم نری امید پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہمارے پاس صرف اور صرف امید ہے. اور اس امید کو ہم نے اتنا یقین سے بدلا ہوا ہے کہ اب ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں, وہم و گمان میں بھی نہیں گزارا کہ کبھی کوئی جہنم کا منہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. لیکن ہمارے جیسے اعمال ہیں, اگر آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں تو ان اعمال پہ بڑی بڑی سزائیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں. دعا گو ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے. یہ جو 5 سنہ ہجری تھا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح بھی فرمایا. اس نے اسی سال جو ہے وہ پردے کے احکامات بھی نازل ہوئے تھے, تیمم کی آیات بھی اسی میں نازل ہوئی تھی, اور جو نماز خوف ہے جو جنگ کے دوران پڑھی جاتی ہے اس کے احکامات بھی اسی میں نازل ہوئے تھے. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے صلح حدیبیہ کا. آپ کا وقت آج بھی کافی طویل ہو گیا, بس میں یہ صلح حدیبیہ آج پڑھتا ہوں مختصر انداز میں, اس کے بعد انشاءاللہ آج کا درس ختم کریں گے. میرا ارادہ یہ ہے کہ آج 10واں درس ہے, تو کل انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں کہ ہم ختم کر دیں نا, سیرت کا درس ختم کر دیں. اور جو آخری دن ہوگا یعنی 12ویں شب ہوگی, 12ویں شب کو ہم محفل کریں گے باقاعدہ طور پہ. اس میں ایک ساتھی ہمارے کوئی تلاوت بھی کریں گے اور ایک آدھ نعت بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں اور سرکار کے شمائل کے بارے میں گفتگو کریں گے. یعنی شمائل سے مراد ہوتا ہے حلیہ. حضور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک سرکار کا حلیہ مبارک کیسا تھا, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آخری شب کو. اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معروف معجزات کون کون سے ہیں. تو یہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائے. تو صلح حدیبیہ کا واقعہ اس طرح کے پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ غزوہ خندق وغیرہ ہو گیا, تو اب چونکہ کافی درجے تک روب داب مسلمانوں کا بیٹھ گیا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خواب آیا. اس خواب میں یہ دکھایا گیا کہ صحابہ کرام نے اور سرکار نے احرام باندھا ہوا ہے اور انہیں کعبے کی کنجیاں دی گئی ہیں اور ان لوگوں نے طواف کیا ہے اور طواف کے بعد انہوں نے اپنا حلق کروایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنا تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے. ایک عرصے سے پابندی لگی ہوئی تھی حرم میں جانے کی, تو صحابہ نے خوشی منائی کہ چلو اب عمرہ کر لیں گے, حضور کا خواب سچا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, صحابہ تیار ہو گئے. خیر وہ انہوں نے احرام وغیرہ باندھے اور چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہے تھے عمرے کی نیت سے. آگے جو ہے نا کفار کو خبر ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں. کفار نے اپنا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ خبر مل گئی کہ ہم کفار جو ہیں وہ لشکر تیار کر رہے ہیں. تو سرکار نے راستہ بدلا اور راستہ بدل کے حضور جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لے کر گئے. تو حدیبیہ کے مقام پہ جب سرکار تشریف لے کر گئے تو وہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا جائزہ لینے کے لیے. پہلے آپ حضرت عمر کو بھیجنا چاہ رہے تھے, تو حضرت عمر نے گزارش کی کہ حضور وہاں اب میرے جاننے والا کوئی نہیں رہ گیا, اتنے حضرت عثمان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے, یہ اگر جائیں گے تو لوگ ان کو زیادہ چھیڑا چھڑی نہیں کریں گے, تو ان کو بھیج دیں. تو سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے, حضرت عثمان کو بھیجا گیا. حضرت عثمان جب تشریف لے گئے تو اب ان لوگوں نے استقبال بھی کیا اور وہ اندر لے گئے مصالحت وغیرہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس سال تو آپ لوگوں کو عمرہ بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ آپ لوگ ہمیں بن بتائے آ گئے نا. تو اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ حملہ کرنے آئے ہیں اور کفار ڈر گئے ہیں, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور عمرہ کر کے وہ لوگ چلے گئے ہیں. تو ایسا تو ہم بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے. آپ باقاعدہ طور پہ آفیشل ہم سے اجازت لیں, اگلے سال بے شک آپ عمرہ کرنے آ جائیں, اس سال تو ہم بالکل بھی آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن آپ چونکہ ہمارے معزز آدمی ہیں تو آپ کو اجازت ہے, آپ طواف کر سکتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ جب رسول اللہ کو آپ لوگ نہیں کرنے دے رہے ہو تو میں کیوں طواف کروں, میں بھی نہیں کروں گا طواف. پھر جب رسول اللہ آئیں گے تو ان کے میت میں ہی طواف ہوگا. خیر انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا. وہ روکا انہوں نے اس لیے کہ ہم کوئی مصالحت کرتے ہیں, کوئی بات چیت چلاتے ہیں اور کوئی درمیانی راہ نکالتے ہیں. لیکن وہاں پر یہ خبر مشہور ہو گئی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا, کیونکہ کافی وقت ہو گیا حضرت عثمان تشریف ہی نہیں لائے واپس. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. تو سرکار نے وہاں ایک ببول کا درخت تھا, اس درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکار نے مسلمانوں سے بیعت لی تھی. یہ 1500 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو سب نے موت پر بیعت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے
لیکن اب یہاں سے حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے بیعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور اسی بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ ان ہاتھوں کے اوپر ہے۔ چلیں، تو پھر جب یہ بیعت مکمل ہوگی تو حضرت عثمان بھی تشریف لے کے آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو پھر سرکار نے کہا کہ چلے اب ہم بیعت تو کر ہی چکے ہیں، تو اب کوئی سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ بات جب کفار تک پہنچی تو کفار نے صلح کی کوشش کی، انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا، اس کا نام تھا سہیل۔ سہیل جو ہے وہ صلح کا پیشکش لے کے آیا۔ اس سے پہلے عروہ بن مسعود آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے۔ عروہ جب آئے تھے تو انہوں نے پہلے جو ہے نا وہ سرکار کی منت سماجت کرنے لگے اور بار بار سرکار کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ یہ آج کل ہمارے پنجاب میں بھی یہ عادت ہوتی ہے، یہ داڑھی پہ ہاتھ لگانے والی نا، یہ منت سماجت کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو عروہ جو ہے نا یہ بھی ایسے ہی کر رہے تھے، سرکار کی داڑھی پکڑتے اور کہتے کہ بھائی حضور معاف کر دیں، چھوڑیں، جانے دیں، لڑائی نہ کریں۔ تو مغیرہ بن شعبہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رشتے میں عروہ کے بھتیجے لگتے تھے۔ تو حضرت مغیرہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، کچھ اور ہی نہ کر دے کہیں، انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ کھینچ کے اور اس کے ہاتھ پہ مارا عروہ بن مسعود کے، اور ان کو کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ، چاچے اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پیچھے کر کے بیٹھو۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہیں اب یہ گردن ہی نہ مار دے میری، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ خیر اس نے بات چیت کی لیکن اس کی بات پوری نہ ہوئی۔ وہ آیا تھا جاسوس بن کے، جاسوسی کرنے کے لیے، جاسوسی اس نے کی، واپس گیا، واپس جا کے ان کو کہتا ہے کہ بھائی ان لوگوں سے لڑنا آسان کام نہیں ہے، آپ مہربانی کرو میری بات مانو، لڑائی نہ کرنا ان سے، یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا دیکھ کر آئے؟ اس نے کہا بھائی میں نے عجیب انداز دیکھا ہے، میں نے بڑی بڑی جاسوسیاں کی ہیں، میں سپر پاوروں کے پاس گیا ہوں جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن مسلمان نرالے انداز رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا بات تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کے جو لیڈر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب تھوک بھی پھینکتے ہیں نا تو ان کی تھوک بھی لوگ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور اس کے نیچے بھی لوگ اپنا ہاتھ کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پہ نہیں لگتی وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ یہ جب وضو کرنے لگتے ہیں تو لوگ تو ایسے لگتا ہے جیسے لڑ رہے ہیں، وہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ مجھے یہ بتاؤ جس لیڈر کے سپاہی اس کے وضو کا پانی اور اس کی تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اس کا خون کیسے زمین پہ گرنے دیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم سرکار پہ حملہ ور ہو جاؤ، ان کو معاذ اللہ کوئی نقصان پہنچا سکو، واپس چلو۔ ان لوگوں نے خیر کہا کہ اچھا صلح کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک نمائندہ بنا کے بھیجا، اس نمائندے کا نام تھا سہیل۔ اس نے آ کے بات چیت کی، اس نے جو اپنی طرف سے شرائط پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط کو من و ان تسلیم کر لیا، اور وہ شرائط اس وقت مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، ساری شرائط تقریباً قریش کے حق میں تھیں۔ تو مسلمان بڑے پریشان بھی ہوئے، انہوں نے حضرت عمر نے ریکویسٹ بھی کی کہ حضور یہ بھی کوئی صلح ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو ہم تو لڑنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اب ہم لڑیں گے نہیں، اب ہم صلح کریں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب صلح کرنی تھی۔ خیر صلح نامہ لکھوایا جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا بھائی یہ کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ یہ نہیں، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، یہ لکھو بسمک اللہم۔ خیر سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے یہی لکھ دو بسمک اللہم۔ حضور نے کہا کہ یہ صلح جو ہے قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے۔ سہیل کہنے لگا یہ اگر آپ کو ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر لڑائی ہماری کیسی؟ تو پھر یہاں سے رسول اللہ نہ لکھو، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ کے ساتھ۔ حضرت علی لکھنے والے تھے، سرکار نے حضرت علی سے کہا کہ آگے سے رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور میں یہ جرات نہیں کر سکتا۔ پھر سرکار نے حضرت علی کے ہاتھ سے قلم پکڑی اور سرکار نے خود رسول اللہ کو مٹا کے اس کی جگہ پر محمد کے آگے بن عبداللہ لکھ دیا، یعنی محمد بن عبداللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ اب معاہدہ کی شرائط جو ہے نا وہ لکھوائی گئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، یعنی ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ ٹھہریں اور واپس چلے جائیں، 3 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار، نیزہ وغیرہ ساتھ نہیں لا سکتے ہیں۔ تلوار بھی لانی ہے تو نیام کے اندر، تھیلے کے اندر بند کر کے لانی ہے، پہلے نیام میں ڈالنی ہے، پھر تھیلے میں بند کرنی ہے اور تھیلا اوپر سے بند کر کے لے آنا ہے۔ اس مطلب یہ تھا کہ بھائی
تھیلے سے نکالنے میں، نام سے نکالنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، تو اتنا ٹائم لگے ان کو تلوار نکالنے میں. عجیب سی شرطیں تھیں. 12. اچھا، مکہ میں جو مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی مدینہ واپس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اور کافر یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس مکہ بھیجا جائے گا، کفار کے حوالے کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے واپس مکہ آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، ہم اسے مکہ میں ہی رکھیں گے. قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق سے چاہیں صلح کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلح پہ جو ہے نا وہ دستخط فرما دیے. صحابہ کرام کو بڑا رنج ہوا، جو ہے حضرت عمر بن خطاب کو سب سے زیادہ رنج ہوا، کیونکہ وہ ذرا جذبے والے تھے. انہوں نے کہا حضور یہ کون سی صلح کی آپ نے، یہ تو ساری شرائطیں انہیں کی مان لی آپ نے، ہم تو آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر چکے ہیں، ہم تو لڑنے مرنے کو تیار ہیں، یہ کیسی صلح ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار عمر، بات یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے جو حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں، وہی کے سوا میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی کام نہیں کیا. حضرت عمر اس بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، وہ باہر نکل گئے. پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے. سرکار نے جب یہ صلح ہوگی نا تو فوری سرکار نے فرمایا احرام کھول دو، حلق کروا دو اپنے. تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے احرام کھولا. تو عمر بن خطاب جو ہے نا ابوبکر کے خانے میں گئے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے احرام بھی اتار دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ احرام اتار دیں تو اتارنا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو صلح ہوئی ہے کیا اسے صلح کہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ رب کے حکم کے پابند ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے انہوں نے ویسا ہی کیا ہے، وہ وہی کے سوا تو کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سیم وہی الفاظ جو رسول اللہ نے مجھے کہے تھے، ایز اٹ از وہی الفاظ مجھے ابوبکر صدیق نے کہے. تو پھر میری ہوش تھوڑے سے ٹھکانے آئے اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی سرکار نے جب فیصلہ کر لیا تو اب مجھے اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب یہ آیت سن کے جو ہے نا حضرت عمر پھر سرکار کے بارگاہ میں گئے، کہتے ہیں حضور یہ کوئی فتح ہے؟ یعنی آپ قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی. حضرت عمر نے کہا کہ حضور یہ فتح ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں عمر یہ فتح ہے. تو حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے. اچھا، حضرت عمر بھی اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. صلح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب جنگ کے خطرے ٹل گئے تھے، اب مسلمان جو ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کر سکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے داخلی عرب میں اتنے سارے شورش اور اتنے سارے حملے میں مسلمان گھرے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو باہر کے حالات جو ہے نا ان کو سدھارنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا. کبھی کوئی قبیلہ سر اٹھا رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ سر اٹھا رہا ہے، کبھی یہود سر اٹھا رہے ہیں تو کبھی قریش مکہ حملہ کر رہے ہیں، مسلسل جنگی حالات گزر رہے ہیں. صحیح ہے، اب یہ 6 ہجری آ چکی ہے، یعنی 6 سال سرکار کو مدینہ طیبہ میں ہو گئے ہیں اور مسلسل 6 سال سرکار جنگوں میں گزار رہے ہیں، کبھی کوئی مہم تو کبھی کوئی مہم. یہ جو صلح ہوئی ہے بظاہر تو یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس صلح کا فائدہ یہ تھا کہ اب اندرونی طور پہ خطرات ٹل گئے تھے. اب چونکہ کفار صلح کر بیٹھے تھے کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، لہذا وہ جنگ کے خطرات ٹل گئے. اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے بادشاہان تھے، روم، فارس، ان لوگوں کو سرکار نے خطوط بھجوائے تھے. یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں جو ہے وہ بیان کریں گے. اور آگے جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جب سرکار کا پیغام پہنچا ہے تو ان بادشاہوں نے اس پر کیا ریئیکٹ کیا ہے. جب غزوہ خندق میں سرکار خندق کو کھود رہے تھے نا، اور ایک جو ہے نا وہ بھاری پتھر آ گیا، بہت سارے صحابہ کرام نے ٹرائی کی، کھدال مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر تھا کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. تو لوگ صحابہ کرام جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں آئے، نے کہا کہ حضور ایک پتھر اڑیل ہے، وہ نہیں ٹوٹ رہا، ہم نے بڑا زور لگا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اٹھ کے تشریف لے کر گئے. سرکار جب تشریف لے کر گئے تو حضور نے ان کے ہاتھ سے کھدال پکڑی اور سرکار نے پھر جو ہے نا وہ پتھر پہ ماری. اور جب سرکار نے پہلی دفعہ وہ کھدال پتھر پہ ماری نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو ملک شام ہے وہ میرے حوالے کر دیا اور اس کی کنجیاں مجھے دے دی. پھر آپ نے جو ہے نا وہ ایک اور کاری ضرب لگائی تو اس کے بعد سرکار نے یہ فرمایا کہ جو ایران ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. پھر آپ نے ایک اور کاری ضرب لگائی تو پھر سرکار نے فرمایا کہ جو یمن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی. یعنی یہ وہ مشقت کا وقت ہے کہ اب
لوگ جنگ کے اندر ہیں اور اس وقت مسلمانوں کو جو ہے نا وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس مشقت پہ جو ہے وہ ہر ضرب پہ اللہ تعالیٰ ایک بشارت دے رہا ہے۔ حضور ایک ضرب مارتے ہیں تو ملک شام سرکار کے حوالے، حضور دوسری ضرب مارتے ہیں تو ایران سرکار کے حوالے، پھر یمن سرکار کے حوالے، یعنی 3 بڑے ملکوں کی فتح کی بشارت اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پہ سرکار کو دے دی تھی۔ یہ خیر فتح تو یہ بعد میں ہوئے تھے، اس وقت تو نہیں ہوئے، بعد میں جب صحابہ کرام نے ان پہ یلغار وغیرہ کی تھی تو یہ فتح ہوئے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے فتح ہو جانا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق پر مشقت اٹھانے کے یہ 3 انعامات بھی عطا فرمائے تھے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ وفا قائم کرنے اور سرکار سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی بعدب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔